کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں، زوجہ پیغمبر ام المومنین کہ عصر عاشور میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا۔ نبی کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی، سرکار کی عبا ان کے دوش پر نہیں تھی، آپ کا گریبان چاک تھا، سرکار نے اپنی آستینیں لوٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اس حلیے میں نبی کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے شوہر اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی حالت ایسے کیوں کر ہے؟ فرمایا، ام سلمہ، میرے حسین کو کربلا میں مار دیا۔ اجرکم اللہ، میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا۔ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جب امام حسین کو نبی کی گود میں لا کے دیا تھا نا، جب ولادت ہوئی تھی مولا حسین کی، تو نبی نے بچے کو دیکھ کر رونا شروع کیا۔ کوئی روایت نہیں پڑھوں گا جو اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو، یہ روایات مسلم ہے، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے۔ نبی نے رونا شروع کیا۔ جناب زہرا نے پوچھا، بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا، نہیں، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے، اسے ایک بیابان میں گھیر کر مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، جو آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی۔ سنیں گے؟ نبی نے دروازہ بجا دیا۔ ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے رونے نہیں دو۔ روایت میں لکھا ہے، سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ آگے بڑھ کر میرے مولا نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دے کے زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا، مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں یہ میرے حسین کا احترام کر رہا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، ابھی شہر سے باہر گئے تھے کہ حضرت عباس آئے، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ مولا حسین نے پوچھا، عباس جا کر پوچھو کہ یہ کس کا قافلہ ہے، کون لوگ ہیں؟ کہ مولا صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں، مگر قافلہ اتنا مختصر ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ذوالجناح کو آواز دے کر کہا، مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا لے کر چلا ہے امام کو اس جگہ جہاں عروہ غفاری کا قافلہ تھا۔ قریب جا کر کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، سفید بال ہیں، جی چہرے پر ان کے بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے جھریاں ہیں، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے بڑھ کر کہا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر لائے اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، اور ہم سب صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہا، میرے حسین کو خوب پہچانو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ چلنے دو۔ میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کر کہا، پھر آئیے اپنا قافلہ ہمارے قافلے میں ملا دیجئے۔ کہنے لگے، نہیں حسین، تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا، کچھ فاصلے سے میں اپنی سواریوں کو لے کے چلوں گا۔ امام نے فرمایا، نہیں، عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو ایک نحیف سی آواز میں کہا، حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، نبی زادیاں بھی ہیں اس قافلے میں۔ میں کہوں گا، عروہ غفاری تمہیں نبی زادیوں کا بڑا احترام کیا، 11 محرم کو ہوتے
تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی. کوئی نہیں تھا جو یہ کہے کہ یہ نبی کی نواسی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. بس 2-4 منٹ اور میرے ساتھ دیجیے گا. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب مجلس میں کوئی روتا ہے نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہماری مظلومیت کو عام کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. آج 9 محرم ہے. ابھی جناب اشرف عباس صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، یہ ایک پرانی خدمت گزار شخصیت ہے. 50 سال سے زیادہ ہو گیا اس منبر پر انہیں بیٹھتے ہوئے. تقدم ولدی. کہیں ایسا نہ ہو تاریخ یہ لکھے کہ حسین کے بچے زندہ رہ گئے. پہلے میری اولاد کٹے گی. کربلا میں 72 میں 52 صرف امام حسین کے رشتہ دار ہیں. یہ میں روا روی میں کہتا ہوں 18 بنی ہاشم، 18 صرف مولا علی کے بیٹے ہیں، ورنہ بنی ہاشم یعنی امام کا خاندان جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ 52 کی تعداد میں ہے. 72 میں 52 امام حسین کے رشتہ دار ہیں. یوں ہی آج 1400 سال کے بعد آپ حسین حسین نہیں کر رہے. جو اپنی تحریک اپنے گھر سے شروع کرتا ہو نا، جو کسی نظریے پر اپنے گھر کو قربان کرتا ہو، اس کا نظریہ تا دیر زندہ رہتا ہے. میرے لال علی اکبر جاؤ. لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، کوئی لاشا کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، اس لیے کہ کہیں مہمانداری اور میزبانی بدنام نہ ہو جائے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی امام نے اٹھائے. حتیٰ حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا جب اٹھانے گئے نا تو حر روکتا رہ گیا، مولا یہ غلام زادہ ہے. اور امام یہ کہتے تھے حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. یہ دنیا کا دستور نہیں ہے. آج وہ بیان آ گیا کہ حسین اپنے جوان بچے کا لاشا اٹھانے آ رہے ہیں، مگر کون بچا ہے جو حسین کی مدد کرے؟ اجرکم اللہ. کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے اس فرزند کی شہادت میں. پہلا امتیاز تو یہ ہے کسی سے امام حسین نے نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت لو. جو آتا تھا مولا مجھے اجازت ہے، امام اجازت دیتے تھے، وہ جا کے قربانی دیتا تھا، شہید ہو جاتا تھا. لیکن علی اکبر سے کہا جاؤ پھوپھیوں سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے کر آؤ، جاؤ اپنی بہنوں سے جا کر اجازت لے کر آؤ. علی اکبر نے خیمہ گاہ کے قریب آ کر کہا السلام علیکم یا زینب یا ام کلثوم یا جاریت فضا، اے میری دادی زہرا کی کنیز فضا، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے سکینہ میرا سلام ہو. ساری بیویوں نے اپنے اپنے خیمے سے جواب دے دیا. لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر نے کہا نا ھذا السلام سلام الآخر، یہ آخری سلام ہے علی اکبر کا، تو سنیں گے کیا منظر تھا. کوئی اس خیمے سے نکلی، کوئی اس خیمے سے آئی، کوئی اس خیمے سے آئی. حضرت علی اکبر کے گرد ایک حلقہ بنا لیا، کوئی دامن پکڑ کے کھڑی ہے، کوئی بازو نہیں چھوڑتی. بیویوں نے علی اکبر کے گرد حلقہ بنا لیا اور ایک بڑے خیمے میں یہ بیویاں لے گئیں. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، علی اکبر باہر آتے ہیں، بیویاں پھر اندر لے جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جوان کی میت اٹھ رہی ہو. بار بار ایک بچی ہے جو دامن پکڑ لیتی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے سکینہ ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو. امام نے اپنے بچے کو بیویوں سے رخصت کروایا. آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھے ہیں، گھوڑا آگے بڑھا ہے. رو رہے ہیں نا آپ؟ ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا. حضرت علی اکبر نے اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ حسین آواز دیتے جا رہے ہیں مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ. حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے، پیشانی کا بوسہ لیا، آواز ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ اس قوم اشقیاء پہ گواہ بن جا.
میں اب اسے قربانی کے لیے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے زیادہ شباہت رکھتا ہے خلقن و خلقن و منطقہ. اور پھر حضرت علی اکبر کو روانہ کیا. دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ کوئی مجاہد میدان جا کر واپس نہیں آیا, اس کا لاشا ہی واپس آیا ہے. لیکن جب امام حسین کو معلوم ہوا نا کہ بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ ہے, جناب فضہ کو بلا کر کہا اس کی ماں سے کہو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کرے, میرا بچہ سرخرو ہو جائے, میرا بچہ قربانی میں کامیاب ہو جائے. ماں ام لیلہ خیمے میں گئی, سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک مرتبہ میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے. تکبیر کی آواز بلند ہوئی, ام لیلہ در خیمہ پہ دوڑی, کیا دیکھا علی اکبر پلٹ کر واپس آئے. بابا سے کہتے ہیں بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں, میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں, میں دشمن کو بتاتا کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے. اور امام حسین اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا پائے. فرمایا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو, شاید تمہیں تسکین ہو جائے. اس منظر کو ماں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی. شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے. علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. کربلا کے میدان میں تھکیں گے نہیں عزادارو, 9 محرم ہے, میں مجلس کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. کربلا کے میدان میں علی اکبر نے اپنی قربانی دے دی. علی اصغر شہید ہو گئے. حسین کربلا میں اپنی قربانی کے لیے آئے ہیں. 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا مسافر کوفہ عبداللہ ابن عفیف ازدی جب کوفے میں داخل ہوا, کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں. بس اتنی اور گوارا کر لیجئے اس روایت کو سننے کی زحمت اور عبادت. 6 مہینے کے سفر کے بعد لوٹا ہے, کیا دیکھتا ہے کہ کوفے کے بازار بند ہیں, دکانیں بند ہیں, کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا. سوچنے لگا کوفے میں کیا ہو گیا, کیا طاعون آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, شہر خالی کیوں ہو گیا. یہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا. بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا. بیٹی سے پوچھا بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے. کہا بابا آپ بھی جلدی کیجئے, تلوار اٹھائیے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں باغی نے خروج کیا ہے. حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر کوفے کا کوئی مرد باقی رہ گیا اور باغی کو مارنے کے لیے کربلا نہ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے, جلدی کیجئے, جائیے کو کربلا جا کے باغی پر تلوار چلائیے. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے, پتہ نہیں ہے ہم کس کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. عبداللہ کہتا ہے میں گھر سے نکلنے لگا, اپنی جان مجھے عزیز تھی, اپنے خانوادے کی آبرو مجھے عزیز تھی. میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے بڑھ کر کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے, اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائے, عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لائیے گا, میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کے کربلا کی طرف روانہ ہوا. جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا, عاشورے کا دن تھا, عصر کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے, جو زخمی بھی ہے, جو بوڑھا بھی ہے, جو لاشیں بھی اٹھا چکا ہے, جس کے بدن پر تیر بھی لگ چکے ہیں, جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے, مگر اس کا جلال ایسا ہے جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو, یہ کون ہے جس سے تمہیں خوف آتا ہے. کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون شخص ہے جسے مارنے کے لیے آئے ہیں, بس اتنا میں جانتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی. میں نے تلوار نکالی, اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا, چند ذرا کے فاصلے پر اس کا گھوڑا رہ گیا تھا. میں نے بس اتنا ارادہ کیا کہ گھوڑے کو جسد دوں اور اس پر حملہ کر کے اس کا سر اتار دوں. تلوار نکال کے میں حملہ کرنا چاہتا تھا, انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا, کہا عبداللہ قریب آؤ. عبداللہ کہتا ہے میں گھبرانے لگا, یہ مجھے کون ہے جو جانتے ہیں. میں رکا تو آواز آئی عبداللہ قریب آؤ. میں گھبرانے لگا, اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری, کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا, کہنا میں نبی کا نواسا ہوں, میں حسین ہوں. عبداللہ پیروں میں گر گیا, مولا حکم کیجئے. کہا عبداللہ کوفے واپس چلے جاؤ.
کہ مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ چند دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادر دے دینا، میری بہنوں کے سر پہ چادر دے۔ ماتم حسین ہمارا جس کو کچھ نہیں ملتا تھا وہ گرم ریت اٹھا کے مظلوم کے زخموں پہ رو کے سہرا کا بیٹا پوچھتا تھا میرا جرم کیا ہے؟ ماتم ماتم پکڑ کے رکھ، پکڑ کے رکھ۔ مجھے پڑھنے دینا ایک جملہ۔ تابوت ہے حسین کا، جنازہ آنا ہے حسین کا، میں بھی یہاں زنجیر ماروں گا، تم بھی مارنا، خون کا پرسہ دیں گے حسین کو، آج حسین کو خون کا پرسہ۔ لیکن پہلے ایک جملہ سن لینا، کسی نے ریت پھینکی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کئی گھنٹے مسلمان اکیلے حسین کو مارتے رہے۔ حسین غریب کی لاش کربلا کی ریت میں دبتی رہی۔ بندہ سنی ہو روئے نہ ہو نہیں سکتا، شیعہ تو مر جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد عمر سعد کہتا ہے تم ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ کمینہ ہنس کے کہتا ہے لوٹ لو زینب کی چادر۔ غریب نے سینے سے نیزہ نکالا، رو کے کہتا کوئی نہ لوٹے۔ پانی دو یار، پانی دو۔ جتنے سید بیٹھے ہو اجازت ہو میں جملہ پڑھوں، اجازت ہے سیدوں کی طرف سے۔ کاظمی صاحب دل دکھے معاف کر دینا، بس اس کمینے کا کہنا تھا مسلمان لوٹنے کے لیے دوڑے۔ ایک کمینے نے حسین کی لالین لوٹی، ایک کمینے نے حسین کا امامہ لوٹا، ایک کمینے نے حسین کا قمیص لوٹا، ایک کمینے نے حسین کی عبا لوٹی۔ ایک نیچے بیٹھ کے ماتم کر، نیچے بیٹھ کے ماتم کرنا۔ مجھے پڑھنے دو بیٹا، نیچے بیٹھ کے مجھے پڑھنے دو۔ اجازت مانگ لو ماتمیوں، صبر کرنا، ایک جملے کی اجازت مانگتا ہوں۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو اکبر سے زیادہ پیارا نہیں، کوئی بھی قاسم سے زیادہ پیارا نہیں، مرتے بھی ہو تو مرو کوئی بات نہیں۔ ایک کمینے نے عبا لوٹی، ایک نے قمیض لوٹا، ایک نے حسین کا امامہ لوٹا، سب لوٹ کے چلے گئے، لوٹنے کے لیے بچا کچھ نہیں تھا۔ اللہ لعنت کرے جمال پہ، یہ لوٹنے کے لیے آیا، اسے نظر کچھ نہیں آیا۔ قریب کی انگلی میں انگوٹھی تھی، حرامی نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی نہیں اتری، اس نے دو پتھر نیچے رکھا، ایک پتھر سے ماتا ماتا جا حسین، جا حسین۔
لہذا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، نیچے بیٹھو نیچے. آؤ چوکوں میں ہنسنا آسان ہے، ہر چوکوں میں ہنسنا آسان ہے. آؤ تمہیں بتائے حسین کتنا غریب ہے. بیٹا ایک جملہ پڑھنے دینا، ایک جملہ. اچھا نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا. مجھے سید کہتے ہیں کوئی بندہ مر جائے گا